ایران پہ میں 3 سال سے نظر رکھے ہوئے ہوں فار 2 reasons. One I can talk about, one I cannot. جو وی آل نو کہ غزہ میں کیا چل رہا تھا, وی آل نو وائی, ناؤ وی نو وائی. ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ایک زمین کا سامنے ابھی وہ چیز سامنے نہیں آئی. وہ تو ہمیں پیپل ہو نو کہ اچھا یار وہ دیر ان سائڈ غزہ رائٹ ناؤ ایز آف ڈے بیفور یسٹرڈے لاسٹ کلنگ ہوئی ہے. اینڈ آج کا مجھے رپورٹ نہیں پتا, ورنہ آج بھی کیا پتہ ہوئی بھی ہو. سو ایران واز اے ویری گڈ کور اپ فار وٹ ایور دے ایکچولی انٹینڈیڈ ٹو ڈو فار اینڈ ود ان غزہ. ٹھیک ہے, سمجھے, ایران واز اینڈ اٹ واز جب یہ پچھلا حملہ ہوا تھا نا ایران پہ جون میں whenever جب بھی ہوا تھا, ایون ایٹ دیٹ ٹائم دے ٹیسٹڈ کہ کتنا ایک اٹینشن گریبر ہے ایران پہ. میری اینٹیسپیشن فار ادر دین اسرائیلی ریلیجیس سینٹیمنٹ بھی زیادہ تھی, کیونکہ جو MBS کا پیکٹ تھا نا پاکستان کے ساتھ, دیٹس وین آئی نیو دیٹس دا تھنگ دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ کہ بھیا دیر از سم تھنگ کوکنگ, بیکاز اسرائیل از ناٹ گونا ہٹ سعودی عرب اینی ٹائم سون. جیرڈ کشنر ہے, کیا نام ہے اس کا پورا, جیرڈ کشنر ہے نا. یا دس گائی از the link between MBS and Netanyahu. So پاکستان ٹاکس میں بھی ہوا تھا وہی نا. اب میں نے جب پاکستان ٹاک شروع میں ہوئی تھی تو میں نے پتا کیا سوچا تھا, and I said it on TV کہ شہباز شریف صاحب جیرڈ کشنر کو ملنے کے لیے نیلا سوٹ پہنیں گے. دیکھنا, امیجن کریں نا پاکستانی blue. You tell me why blue and that blue, the one that blue that he was wearing. These things are really, they really mean something. They're communicating with each other. Right. So اور جیرڈ کشنر کون ہے بھائی, نہ ادھر کا نہ تو ادھر کا, تو کہاں سے آیا ہوا ادھر؟ مجھے تو سمجھ نہیں پاکستان نے اس کو اوکے کیوں کیا کہ تیری تو سیکورٹی کلیئرنس بھی نہیں ہوئی, تو کہاں سے پہنچ گیا ادھر, تو کون ہے؟ اوکے, اسرائیل لابی کا مین پارٹ ہے. I know, اسرائیل نہیں آیا تھا نا ادھر, امریکہ آیا تھا ادھر. You need to see, میں نے ایسے تو نہیں کہہ دیا, چیک کریں گوگل اٹ اپ. جیرڈ کشنر کی تو سیکورٹی کلیئرنس بھی نہیں ہے. سر ٹرمپ کے بگیسٹ انویسٹر اسرائیلی. سر آپ نہیں سمجھ رہے پھر ان الفاظ کا مطلب. دس گائی از ناٹ ایون ان دا پروٹوکول ڈیٹیل, اسٹل ہی میکس اٹ. اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک وی نیو؟ میں جیرڈ کشنر میں موریہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ابھی تو انہوں نے ہفتے پہلے کی بات ہے اس آربیٹریشن سے. اینڈ ہی سیڈ ٹیک اے وائلڈ گیس, وائلڈ گیس ہی کی بات ہے. وی نو جیرڈ کشنر از سپوزڈ ٹو بی ہیئر, اور یہ صاحب کی پوڈ کاسٹ ہے نا, کہ یہ نیلا سوٹ پہن کے آئیں گے اس کے پاس. دے ٹرائنگ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ ہیئر. سو یہ ایران میں اس وجہ سے آپ سے میں نے اس وقت کہا تھا, اس وقت ایپسٹین نئی ریلیز ہوئی تھی نا جب میں اور آپ ملے تھے. اٹ واز لائک 3 months ago, 2 months ago, more. رمضان سے بہت پہلے کی بات ہے, 4 months ago. ایسے ہی اس ٹائم آپ نے کہا تھا, اور واقعی وہ ریلیٹ. اب چلیں وہ تو بتا دیا, اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ایسے کہہ جیسے میں کو طوطا ہے میرے پاس سوال کرتا. لیکن آپ نے یہاں پہ سعودی عرب کا مینشن کیا, ذکر کیا. ہم نے ایک اور بھی ہماری پوڈ کاسٹ ریسنٹلی ہوئی تھی, اس میں ہم نے یہ بات کی, تو they were like کہ Israel is expanding and Saudi could see that there could be a threat of Israel for them as well, and they wanted a nuclear support کہ Pakistan nuclear power ہے. So I know you don't agree to that, but what do you think? I know these people. I know MBS. I've been reading him, literally reading him. I knew Barack Obama. I think, and I don't want to sound like Donald Trump, but I know more about the personality of Barack Obama than most of the people who are around Barack Obama, because I was reading into it. You know what I'm saying? I wanted to know the guy as a psychologist. I wanted to know his patterns, because مجھے اس وقت شک تھا کہ اس نے مڈل ایسٹ میں انٹری کرنی ہے. But I mean, not being as nascent as a regular Joe, امریکہ کا پریزیڈنٹ خود کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کاؤنسل سارا, there's a lot of like more than 100,000 people combined together to make a decision. یہ کیبنٹ کے پیچھے کی جو باتیں ہیں اس کی بات بتا رہا ہوں. I'm talking about the lobbies, I'm talking about the oil sector, I'm talking about the the energy sector, not just the oil sector. یہ جو شارٹ کالرز ہوتے ہیں نا پیچھے بیٹھے, اور اس کے علاوہ بھی آ جائیں یورپ کی طرف, جو امریکہ کے ڈیسیژن میکر یورپ میں بیٹھے ہوئے. So I mean I read this, I know this. اسرائیل تک تو میں آتا ہوں نا, وہ تو ایک کہانی ہو رہا ہے. اٹس اے پیرل یونیورس جو اسرائیل کی ہے, اور اس کی لابی, اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو وٹ ایور امیریکا ہیز ٹو ڈو. تو یہ تو بہت ہی مطلب اٹس اے ڈسکشن اینڈ اے بک آف اے ٹوٹلی ڈفرنٹ کائنڈ when it comes down to Israel. مگر یورپ, امریکہ کے اندر کی منی فلو یہ سارا بتاتا ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ابھی کیا کر سکتا ہے, کیا نہیں. Barack Obama was the first man who came out of the skin, just like JFK. He came out of his skin.
کہ میں نے کچھ کرنا ہے, صرف اس لیے کہ نیتن یاہو اور براک اوباما کی ایگو ٹسل شروع ہو گئی ہوئی تھی. And since I don't know if you're old enough to know that, but even if you are old enough to know کہ براک اوباما کی اسٹارٹنگ جرنی کیا ہے اور کیسے سینیٹر سے امریکہ کا بنا ہے اور نیتن یاہو کے لنکس کیا, I know that. No, I mean, I read this. I was not just read it in books. I actually got data because I was collecting data. You know, کہ یہ ہو کیا رہا ہے ادھر. اور نیتن یاہو واحد پریزیڈنٹ, براک اوباما واحد پریزیڈنٹ ہے جس کے ہوتے ہوئے نیتن یاہو وائٹ ہاؤس میں کا ٹور کینسل کر کے جا کے رامنی سے ملا ہے جو اس کا کمپیٹیٹر تھا اس کی کیمپین کرنے کے لیے, اور اوباما کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا what does he know, پریس کو بول رہا ہے ایسے, what does he know about the history of the Jews, what does he know about the kind of problem that we've actually gone through, the kind of blood that we've shed. This man is just talking out of a script. یہ دیکھیں یہ ٹی وی پہ ہے, مطلب آپ میں کون سا کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹس آف FBI کھولے ہوئے. سو اس لیول تک ان کی ٹسل چل رہی تھی, اور اوباما نے کچھ ایسے پنگے لیے ہیں جو کہ جان ایف کینیڈی نے بھی نہیں لیے تھے, بیکاز ان کے پرسنل ہو گئے تھے دونوں. بٹ سر اس سارے معاملے میں پاکستان کی تو لاٹری نکل آئی ہے. لاٹری لگ گئی, سارا ثالثی کردار ساری ختم ہو گیا معاملہ, ہر طرف پاکستان کی بلے بلے ہو رہی ہے. You're talking to the wrong guy about this. نہیں صحیح بات ہے سر, آپ نیوز کھولیں ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی. ٹرمپ نے اتنی دفعہ پاکستان کے کسی لیڈر کی تعریف نہیں کی امریکن پریزیڈنٹ نے جتنی ابھی کی ہے. I said you're talking to the wrong guy because if I give you my opinion about this, I don't think you're going to be able to air this podcast. میں دیکھیں, I speak from the Quran. I don't speak from, میری پالیٹکس بھی قرآن سے, میری سینس بھی قرآن سے. سر پاکستان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پھر یہ کیا دو نمبری کی ہے ہم نے آربیٹریشن کر کے؟ قرآن کے تو ٹوٹل اگینسٹ ہے نا. سر قرآن میں صلح کروانا, دو مسلمانوں کی صلح کرانا, ہاں یہ بات تو ہے. ظالم اور یہود و نصار کا بھی دور نہیں, یہود نصار کی بھی صلح کرا سکتے ہیں. ظالم اور مظلوم کی صلح کرانے کی آیتیں نہیں ہیں. ظالم اور مظلوم جب اکٹھے کی ٹائم پہ پائے جائیں تو ظالم کو قتل کرنے کی آیتیں. بٹ جانے تو بچ گئی نا. آپ سمجھ نہیں رہے سر, غور سے سمجھیے. نقطہ کامن سینس کا ہے. آپ کے بچے کو میں, آپ کے سارے بچے آپ کے سامنے مار دوں اور یہ بھائی صاحب آئیں, میں آپ دونوں کی صلح کرا دیتا ہوں. یو بھی لائک تو میرا کون ہے بھائی, تو ایسے ہی who the hell are you, تو میری صلح کروا رہا ہے اس کے ساتھ. You need to understand. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. سو قرآن کی لینس کی ٹوٹل اگینسٹ بات ہے. میں I'm not a guy who believes in any kind of boundaries. قرآن کے اگینسٹ ہیں یہ باؤنڈریز. قرآن میں سب سے بڑی لعنت ہے ان باؤنڈریز کے اوپر. ہماری باؤنڈریز کی وجہ سے انسپائرڈ ڈیفینیشنز تھرو جنریشنز ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کر رہی ہیں کہ او ہم نے وہ بڑا کام کر لیا. یہ باؤنڈریز مطلب جو ملکوں کی ہیں وہ غلط ہے. کامن سینس ہے نا سر. دیکھیں ایران کی بارڈر پاکستان سے لگتا ہے نا, تو بارڈر کے ادھر بھی ایرانی جیسے واگا بارڈر نہیں ہے, کبھی آپ نے ایران بارڈر دیکھا؟ ایسے ہی ایسے ایگزیکٹلی وے بیٹر دین واگا بارڈر نا. یو کین ایون نو کہ کدھر سے آپ کراس ہو گئے نا. مطلب ایک ٹرک ایران میں بھی ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے. اس واگا بارڈر میں تو پورا ایریا دیا نا انہوں نے. ایران یا چائنا کا بارڈر آپ کراس کرنے پتہ نہیں چلتا. تو ایران کے بارڈر میں اور پاکستان کے بارڈر میں اس طرح کوئی فرق نہیں ہے. سو اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ ایک بندہ اگر 500 فٹ ادھر کھڑا ہوا ہو, اس کو گولی لگ جائے, تو وی بیکم دی آربیٹریٹر ایز اے گڈ تھنگ. اٹس این اچیومنٹ ٹو بیکم این آربیٹریٹر. اور اگر 500 فٹ ادھر لگ کھڑا ہوا ہو وہی بندہ اور اس کو گولی لگ جائے اور اس وقت میں آربیٹریشن کروں, تو آئی بیکم اے ذلیل آدمی کہ یار تو نے اپنے مطلب بلوچستان میں اگر میزائل چلتے اسرائیل کے, شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کو آربیٹریشن کی آفر کرتا. ہم تو نیوکلیر اسٹیٹ ہیں. اوہو ہم کون ہیں مطلب, یہ کیا بات, وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک اچانک آپ نے لائن کے 5 فٹ ادھر آ کے اپنا عقیدہ بدل دیا ہے. 5 فٹ ادھر عقیدہ کیسے آپ کا چینج ہو رہا ہے؟ آپ بارڈر آف ایران پہ رہی نا. اگر میزائل بلوچستان پہ گر رہے ہوتے اسرائیل امریکہ کے, یو تھنک وی وڈ ہیو آفرڈ ڈونلڈ ٹرمپ دی آربیٹریشن? ور وی ان اینی سچویشن ٹو ڈو دیٹ؟ وائی؟ واٹ چینجز؟ بٹ ایران نے سارے معاملے میں ایک قوم ثابت کیا اور انہوں نے فائٹ کی پوری دنیا کو. اگر ایران کے بارڈر پہ ہی میزائل گرتے مگر وہ غیر بلوچستان میں جاتے 8-10 اور ہمارا کوئی بچہ مر جاتا, تو ہم کیا آربیٹریشن کے لیے کوالیفائی کرتے تھے؟ نہیں. آئی ڈونٹ. کیوں؟ وائی ناٹ؟
خاموش ہو جاتے. اور سمجھ لے وہ ہم پہ ہی حملہ کر رہا ہوتا, بلوچستان پہ ہی, پھر آربیٹریشن کرتے ہم. بہت مشکل سوال سر آرمی والوں کو الٹا ٹانگ دینا تھا ہم نے کہ وہی تو ہمارے بچے ہماری ملک پہ حملہ ہو گیا, تو دشمن سے کہہ رہے آربیٹریشن تو وائٹ فلیگ ہوتا ہے نا. ہاں جی ایسا ہی ہے, کامن سینس ہے نا. سو ہمارا بچہ ادھر والا بچہ ہمارا, بارڈر کے ادھر والا بچہ نہیں ہمارا نہیں. وہی مسلمان ادھر کھڑا ہوا ہے ایران میں, وہ مر جائے. فار ایگزامپل میں چھوٹی اور آسان مثال دیتا ہوں, آپ کا اپنا بیٹا میرا بیٹا ایران کا بارڈر کراس کرے اور ادھر اسرائیل کے میزائل سے مر جائیں تو ہم آربیٹریشن کریں گے, ہمارا اپنا ہی بچہ ہے. Is that what you think that's gonna happen? پھر تو جہاد ہوگا. اچھا کیونکہ you're right about it, جہاد ہی ہوگا. جہاد ہی ہوگا جی. تو جہاد کیسے ہوگا؟ کیسے کیا مطلب ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں تو جہاد تو جو ایران کیا کر رہا ہے پھر؟ اب تو مسلمان سے لڑ رہا ہے. سر ایک منٹ رکے, ابھی کہیں اور جا رہی بات. کیا ایران اسرائیل کے تسلیاں نہیں توڑ چکا تو جہاد نہیں کر رہا ایران؟ کر رہا ہے. تو آپ بھی ویسے ہی کرتے. سر پھر اس کا مطلب ہے سارے مسلم ممالک میں ایک ملک رہ گیا جو جہاد کر سکتا ہے. ملک میرے پھر آپ نے کہا ٹاکنگ ٹو دی رانگ گائے. سرٹن پیپل آر ڈوئنگ جہاد. ملک شلک کیا ہوتے ہیں سر؟ دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف ابھی بھی تو تہران گیا ہے نا, 2 ہفتے پہلے چلا جاتا. اب چلتا تھا پاکستان کا برانڈ, وی وڈ ہیو اسپائٹ. ابھی صرف ہرموز کے 70-80 آئل ٹینکرز کے پیچھے گیا. مجھے پتا ہے نا کیوں. Ask me how I know. I know why. It's common sense thing. کیونکہ غزہ کے پاس سویز کنال نہیں ہے. اگر غزہ کے پاس سویز کنال ہوتی تو ہم ادھر بھی پہنچ جاتے. ہم چونکہ ادھر نہیں گئے, ادھر 4.5 لاکھ مسلمان مر گئے. ادھر کیوں نہیں آربیٹریشن کرائی پاکستان نے؟ اس وقت کدھر تھا پاکستان؟ یہی چیف تھا, یہی شہباز شریف تھا. Why was not arbitration even an option at that time? مسلمان اسرائیل سے لڑائی کر رہے تھے, امریکہ کے بم چل رہے تھے. اچانک ایران پہ آ کے all of a sudden we got new teeth. No, we don't got no teeth. teeth ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہمیں وہ تیل چاہیے بھائی. پیسوں کی بات ہو رہی ہے. دس از منی. کیونکہ ایک ریالٹی یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سپر پاور یو ایس ہے, اور یو ایس چاہتا ہے کہ آربیٹریشن ہو, اس لیے آربیٹریشن ہو رہی ہے. چائنا نے کرائی ہے. اچھا, اور چائنا چاہتا ہے کہ یو ایس اور ایران کی آربیٹریشن ہو. چائنا کو پیسے چاہیے, تیل چاہیے. بٹ چائنا کی تو شپس نہیں رکی نا. چائنا کی تو شپس جا رہی تھی. زیادہ امپیکٹ تو یورپین اور یو ایس مارکیٹ میں آ رہا تھا نا. چائنا کو بھی آ رہا تھا. کیا وہ تو ظاہر ہے لانگ ٹرم افیکٹ تو سب کو ابھی آنے. ابھی تو آپ کو پتا نا جو اوریجنل جہاز جس دن جنگ ہوئی ہے اس دن سے 1 دن پہلے والے جو جہاز بھی ہیں نا, وہ بھی ابھی تک اپنی ڈیسٹینیشن میں نہیں پہنچے. ٹیکس 3 to 6 months to get to the final destination. 3-4 مہینے رہے گا. بالکل ایسے. تو ابھی تو سپلائی چین تو نہیں ٹوٹی. ابھی جہاز ابھی تک تائیوان والے ابھی پہنچے نہیں. تائیوان والا چلو پھر پہنچ گیا ہوگا. ہورن آف پورا افریقن کراس کر کے. ابھی امریکہ کا جہاز امریکہ نہیں پہنچے ہوئے جو اسٹریٹ آف ہارموز سے آخری نکلے جس دن جنگ کا پہلا میزائل چلا ہے, جس دن بند ہوئی ہے. ابھی تو ہفتے ہوئے ہیں. ہفتے کا ٹرپ ہے. یو تھنک دے آر کروزنگ 10 knots کی اسپیڈ میں چلتا ہے آئل جو کروزر ہے. 10 knots کا مطلب پتا ہے سائیکل کی اسپیڈ پہ. سو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں I hear sort of آپ کا I've seen your content, so you think کہ state versus religion چل رہا ہے. ہم لوگوں کو چل رہا ہے جی. ہم لوگوں کو کہ چل رہا ہوتا سیکنڈری میں بھی چل رہا ہے. چل رہا ہوتا کوئی بات نہیں, پر ہم نے کہا مسلمان کہنا اور کلمہ مطلب اسلام کے بینر نہ لگایا کریں. That's what I'm confused. بچے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں ہمارے یار؟ بالکل ٹھیک. ہم سمجھیں گے اسلام ہی یہ ہوتا ہے. سو آج کی ڈیٹ میں we are fighting country versus country. Yes, that's it. That is the reality. That's how it is.